الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خیرات کے صدقے اپنے اولیاء، مقربین، صالحین کی بارگاہ میں آج جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ میں آج حضرت خواجہ سید سعید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ میاں محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے مرشد کریم، براہ راست مرشد کریم حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس پاک کے موقع پر منعقد ہونے والی اس عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ پر آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزارہ بار سمین قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے،
آج کے موضوع کی طرف بڑھا جائے، چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے مرشد پاک کے حوالے سے۔ میرے سے زیادہ میرے مرشد کے قریب کون تھا؟ تو بولو، تھا قریب؟ میں نے بچپن سے آپ کو یہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا، کوئی بھی غرض لے کر آتا، سوال لے کر آتا، وہ تو اسے عطا ہوتا ہی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خیرات سے۔ جب جانے لگتا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے مرشد پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم، آپ کا عشق محبت اور آپ کی اتباع اس سائل کے سینے میں رکھ کر بھیجا۔ ساری زندگی آپ کا یہی طریقہ کار رہا، ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو پھیلاتے رہے، ادب مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں میں سماتے رہے، لوگوں کو درود پڑھنے والا بنایا، حضور کے گن گانے والا بنایا، آپ کی عظمت سے آشنا کیا۔ اور اپنے احوال پر ذرا غور کریں۔ آج میرا خطاب کرنے کا جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس خاموش ہو کر بیٹھا رہوں اور عشق مصطفیٰ کی چمک آپ میں دیکھتا رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ دیکھتا رہوں اور جی چاہتا ہے کہ کہوں واہ واہ قلب سلیم۔ اور سونے دی غلامی چ ہاتھ پھڑا گئے، حضور کی غلامی کا، آپ کے عشق کا، آپ کی اتباع کا مور ہمارے قلب میں خوب لگا گئے۔ آپ کو ہم سے جدا ہوئے 5 سال ہونے کو ہیں، مگر غلام آج بھی ان کے بتائے ہوئے احکامات پر پابند ہیں اور ان کے طرز طریق پر چلتے ہوئے حضور کا میلاد ویسے ہی منائے بیٹھے۔ آپ کا یہاں آنا، حضور کا میلاد منانا، حضور پر درود و سلام پڑھنا، اسی طرز طریق پر چلنا جو ہمارے مرشد پاک کا تھا، آپ کی اتباع و فرما برداری کے اندر رہنا، یہ خود از خود آپ کا یہ فعل میرے مرشد پاک کی زندہ کرامت ہے۔ وگرنہ ایک شخص بھی آپ کے پیچھے نہیں لگتا۔ یہ جو رونق سجی ہے، حضور کے عاشق آئے بیٹھے ہیں، حضور کا میلاد سجائے بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی تو نہیں آئے۔ اور بولو، انہیں کسی شے نے اپنی طرف مائل فرمایا ہے تو آئے۔ اب اس کی بڑی لطیف بات آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہاں کیسے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ یاد رہے، کوئی شخص بھی میرے واسطے یہاں نہیں آیا۔ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، جانا تو ہے نا اللہ دے کول۔ یہ اس کا وعدہ ہے، بولو کہ نہیں؟ موت پر حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھنا، ان کا ذکر زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
قلب سلیم، دونوں چپکے فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ ان کا فیض جاری رہے گا۔ وہ کیسے جاری رہے گا؟ ذرا رحمتاً گوش ہو کر سر تپا کان بن کر میری بات سمجھو۔ کیسے جاری رہے گا؟ کون جاری رکھے گا؟ یہ میلاد کون سجائے گا؟ میں نہ رہا، میاں صاحب نہ رہے، انتظامیہ میں سے کوئی بھی شخص نہ رہے، کون میلاد سجائے گا؟ بولو۔ وہ میلاد ایسے ہی سجے گا اور سجانے والے خود سجائیں گے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم جیسے نکارہ لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو ان اولیاء نے، اور اس سے بھی بڑی بات، اور رب نے اپنے حبیب کا میلاد سجانے کے واسطے چن رکھا ہے۔ یہ ہمارا نصیب کتنا عالی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے مقربین صالحین کے ساتھ وعدہ عظیم ہے، بڑی معروف آیہ کریمہ۔ وہ کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ہم بارہا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ کبھی غور بھی کیا ہے اس کی گہرائی میں؟ اترو تو صحیح، الفاظ تو دیکھو رب کریم نے کیا الفاظ سنے۔ اے بندے تم مجھے یاد کرو، بولو۔ یہ جو اس سے قبل بات کی ہے، یہ اس بات کی تائید میں آیہ کریمہ بتا رہا ہوں۔ میری اس بات کی بنیاد یہ آیہ کریمہ ہے۔ لوگو مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے، پھر فرمایا فقط فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا۔ بات سمجھ آئی؟ ان صالحین نے اپنی ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد کے حلقہ ذکر قائم کیے، حضور کے درود السلام کا حلقہ درود قائم کیا، خود بھی ذکر کرتے تھے، لوگوں کو بھی جو پاس آ جاتا تھا اسے بھی ذکر میں لگا دیتے، اس کے قلب پر بھی ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ تو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہو، بندے نے تو ذکر تحد وصال ہی کرنا ہے نا۔ بولو، وہ جو وعدہ عظیم ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ از خود اللہ کو پکارے گا اور اس کے ذکر کی دھوم مچائے گا تو اس کی دھوم تو تحد وصال ہے، جب روح قبض کر لی جائے گی ذکر بند ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، ذکر بند ہو گیا، بس فرمایا اب میری باری ہے۔ کیا میری باری ہے؟ اب میں اس بندے کو یاد کروں۔ باری تعالیٰ اس نے تو تجھے تحد وصال یاد کیا تھا، اب تو کب تک یاد کرے گا؟ جب تک میں ہوں اس کا ذکر زندہ زندہ ہے۔ میں اسے خود بھی یاد کروں گا۔ کیسے یاد کروں گا؟ معنی خاص کی بات، اس کا ذکر خیر آسمانوں پر کرے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ خود بھی یاد کرتا ہے، ملائکہ سے بھی اپنے بندوں کو یاد کرواتا ہے۔ اس کی زندہ دلیل، قوی دلیل جو اکثر میں دیا کرتا ہوں آپ کے سامنے، بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی فضیلت والی ہستی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں آپ کے آل پاک بیٹھی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بولو، آپ کے رفقائے کار میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ آپ کے خلفاء میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ آپ کی اس دور کی انتظامیہ کمیٹی میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ بولو، ہے کوئی شخص 900 سال کم و پیش 1000 سال کے قریب کا عرصہ پردہ فرمائے کو ہو گیا ہے، وہ اج بھی ہوتے ذکر، وہ کس نے جاری رکھا ہے؟ جو میں نے کہا ابتدا میں رہوں نہ رہوں انہاں دا ذکر چلدا ہی چلدا رہنا۔ ان کا ذکر
میرا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا ہے، وہ رب نے نبھانا ہی نبھانا ہے۔ یہ تو نصیب ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ عظیم کی تکمیل کے واسطے ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیا۔ یہ تو اس وعدہ عظیم کی تکمیل ہے نا، تکمیل کا ایک ارتقاء ہے، ارتقاء عظیم ہے، اور اس ارتقاء عظیم میں سونے رب نے ہمیں بھی چن لیا۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا؟ تو یہ تو ایک عشقی، حبی، وجدانی گفتگو تھی۔ اب اپنے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کی مناسبت سے مختصر سا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ایک جملے میں ہے، وہ موضوع ایک جملے میں ہے۔ ساری کائنات میں میرے آقا جیسا کوئی نہیں، ساری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں۔ عالم پست و بالا میں رب کائنات کی پوری تخلیق کے دائرے میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آج بخاری شریف، مسلم شریف اور جامعہ ترمذی کے اندر ہی رہوں گا بس۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے تعظیم میں اونچی، فضیلت میں اونچی کتب، اور اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میری بات کا انکار کرے گا کوئی، اسے رد کرے گا تو اس سے پہلے وہ براہ راست کس کو رد کر رہا ہے؟ امام بخاری کو کر رہا ہے، ان کے عقیدے کو کر رہا ہے، امام مسلم کو کر رہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو ایک موضوع جو جملے کے اندر تھا کہ ساری کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ذرا اس پر غور کریں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت جابر، میں اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے آپ کو سمجھانے کی غرض سے ذرا مختصر سا چند الفاظ کے اندر، ساری کائنات عالم جن و انس میں سب سے بلند، یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے، چونکہ میں نے کہا کہ آج ان تین کتب کے اندر رہیں گے تو ایک لفظ بھی اب باہر نہیں ہے۔ تو ساری کائنات میں عالم جنس ہو اور عالم اجسام ہو، عالم ملائک ہو، عالم جن ہو، ساری کائنات میں سب سے اونچا فضیلت والا جو رتبہ ہے نا، مرتبہ، وہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ساری خلقت کے اندر جو سب سے بلند مرتبے والے، بلند فضیلت والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ نبی اور رسول ہیں۔ اب ایک طبقہ آپ کے سامنے آ گیا بات سمجھنے کے لیے، سب سے بلند مرتبے والے نبی و رسول ہیں۔ اب جب نبی و رسول کی بارگاہ میں آپ توجہ کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور جو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو بھیجا ہے اور بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ ساری خلقت اکٹھی کر لیں اور اس کے بعد اس میں جو سب سے اونچا، جب سب سے کہہ دیا تو پھر پیچھے دوسرا کوئی رہتا ہی نہیں، سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی اور رسول کا، باقی سارے فارغ ہو گئے۔ اب جب نبی اور رسول کے طبقے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ان کو بھیجا ہے
نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی سے براہ راست کلام فرمایا ہے، بولو میں مختصر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اگر انبیاء کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اگر کوئی ہوتا یا ہو سکتا تو وہ انبیاء اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا نا۔ بولو یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر حضور جیسا کوئی ہوتا یا ہو سکتا، ممکن ہوتا، تو پھر وہ نبی اور رسول میں سے ہونا تھا، مگر فرمایا میں نے بعضوں کو بعضوں پر کیا کیا؟ فضیلت بخشی ہے۔ رتبے میں، مرتبے میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، سب کو میں نے جدا جدا رتبے سے نوازا ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی۔ اب ہمارے آقا کا تو منصب ہی جدا ہے۔ اب حدیث پاک میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے، میں نے جو اس سے قبل باتیں کی ہیں نا اسے ذہن میں محرک رکھنا، تو جس سمت لے کے جانا چاہتا ہوں بس اسی سمت چلے آنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ قریب ترین، سب سے قریب ترین اس کی قربت خاص میں جو مقام ہے وہ رب نبی اور رسول کو عطا کر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی قرب کے اندر سب سے زیادہ قریب ترین جو مرتبہ ہے وہ رب کینوں دیندہ ہے؟ نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر الفاظ پر غور کریں، سب سے قریب، جب سب سے قریب فرما دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس سے زیادہ قربت باقی کوئی نہیں رہتی۔ جو کہہ دیا، سب سے قریب اللہ کے جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو عطا فرماتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، وہ جو ابتدا میں موضوع میں نے بتایا، سونے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اب آپ کے بارے میں بھی خود فرمایا مگر سب سے قریب ترین نبی اور رسول ہوتا ہے، اور میرا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے قریب ہوتا ہوں وہ جو سب سے زیادہ قریب ترین ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سورہ نبی کی شان ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ نبی اور رسول سب سے قریب ہیں۔ اب سب سے قریب جیسے آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، بولو آپ سے بھی کچھ چلتا ہوا آئے اور آپ کو کراس کرتا ہوا میرے آپ سے بھی زیادہ قریب آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ چلے گا پتہ کہ نہیں؟ فرمایا سب سے قریب ترین نبی اور رسول ہوتے ہیں، مگر جب میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہوں تو وہ سب سے قریب ترین نبی اور رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ مقام کعبہ کوثر، اللہ کے سوا اس جگہ کون تھا؟ تو پھر یہاں سے آپ کے مرتبے کی، آپ کی شان ہی نرالی ہے، اعلیٰ ہے، الگ ہی منصب ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روئے زمین کا، مشارق و مغارب کا کونا کونا چھان مارا ہے،
مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد جیسی فضیلت والا کسی کو نہیں پایا. مجھے اللہ کی عزت کی قسم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بول لو تو صحیح ذرا. جبرائیل امین. یا رسول اللہ آپ جیسی فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں پایا. اس میں کل انبیاء بھی آ گئے، عالم اجسام بھی آ گیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے حضور کی کوئی مثل ہی نہیں. بات یہاں نہیں ختم ہوتی، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا جب کوئی نہ ملا تو پھر اور توجہ کی، پھر کھنگالا کونے کونے کو چھان مارا دوبارہ سے. سونیا آپ جیسا بھی کوئی نہ ملا اور آپ کے گھرانے بنو ہاشم جیسا کوئی گھرانہ بھی نہ ملا. حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو میری کوئی مثل ہے نہ میرے گھرانے کی کوئی مثل ہے. وہ جو آپ نے فرمایا اس سے ثابت کیسے ہوا؟ جبرائیل امین نے دیکھا، توجہ کی، فرمایا جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نسل آدم میں سب سے اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے کو اولین اور آخرین، جو پہلے آ چکے، الفاظ کو غور سے، من نون حدیث ہے، جو پہلے آ چکے اولین، اور جو میرے بعد قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین میں سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا. سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا مجھ کو. میں اولین و آخرین میں ساری کائنات خلق میں سب سے زیادہ مرتبہ اونچا میرا ہے. اگلے الفاظ، میں جب یہاں آنے سے پہلے آپ کی ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے ساتھ، میں یہاں آنے سے پہلے جب اس موضوع سے مطابقت رکھنے والی حدیث مبارکہ کا ذخیرہ کھنگال رہا تھا، یہ حدیث پاک جب میری نگاہ کے سامنے آئی، پرسوں رات کی بات ہے، میں زاروں قطار رو پڑا. اتنا رویا کہ بس پھر تحریر نہیں کیا گیا، بند کر کے رکھ دی. غسل پاک کا دن آ گیا اور فارغ ہوئے، رات کو دوبارہ گیا، جی چاہا کہ کھولوں، کھولا، جب دوبارہ اسے پڑھا، پھر پڑھا نہ گیا، پھر بند کر کے رکھ دیا. زاروں قطار رو پڑا، اے اللہ تو ساڈے آقا نو اتنی عظمتاں تو یہ تیرا احسان عظیم ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں امتی بنایا. کس ہستی کا بنایا جس کی کوئی مثل ہی نہیں، جس کے گھرانے کی کوئی مثل نہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سابقہ کی طرف دیکھو اور پھر اپنے نصیب پر دیکھو، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہو آپ. آپ کو اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، وہ قادر ہے اس چیز پر کہ اس نے پیدا فرمایا تو فرمایا بھی کہاں؟ اپنے حبیب کی امت. تو فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین، ساری کائنات میں سب سے افضلیت میں سب سے بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا. اگلے الفاظ بڑی توجہ کریں. اے میرے صحابیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں میں رو پڑا تھا. اے میرے صحابیوں، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، تمہیں جو بتاتا ہوں نا فخر سے نہیں بتا رہا. اے میرے صحابیوں اس لیے بتاتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم یہ حقیقت ہے. تو انہوں پتہ تے ہوئے نا حقیقت ہے کہ میں فخر سے نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے تو تم کو بتاتا ہوں. پھر آگے بڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
جیسے معراج کی رات مجھے لایا گیا اور جب میں پہنچا تو تمام انبیاء نبی اور رسول جو تھے صفیں درست فرما لی، صفیں درست کر لی، مقتدی ہوئے اور میں ان کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے امامت امام الانبیاء کل انبیاء کا امام، جیسے یہاں پر میں تھا روز محشر بھی فرمایا کل انبیاء اور ان کی امتوں کا امام و قائد میں ہوں گا۔ اب ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ کل انبیاء، ان کی امتیں، ساری کائنات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، میں ان سب کا قائد، میں ان سب کا سردار ہوں گا، میں ان سب کا قائد ہوں گا۔ جب سب نبی اور ان کی امتیں خاموش ہوں گی، میں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ فرمایا کہ جب سب خاموش ہوں گے میں خطیب قیامت ہوں گا۔ پہلے فرمایا میں سب کا سردار ہوں، اس روز کیا ہوگا؟ سب کا، نسل بنی آدم کا سردار و قائد میں ہوں گا، اور جب سب خاموش ہوں گے تو خطیب قیامت میں ہوں گا۔ خوف کا ایک عالم ہوگا تو اس خوف کے عالم میں خوشخبری سنانے والا میں، اور شفاعت فرمانے والا بھی میں ہی ہوں گا، اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ آگے بڑی خاص بات فرمایا اس روز اس ساری فضیلتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حکم صادر فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، جنت کے دروازوں کی چابیاں، قیامت کے دن کی کرامتوں کی چابیاں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے۔ یہ تو میں نے تینوں کا حوالہ دیا ہے، آپ جس بھی حدیث کو کھولیں گے، اس کی کتب کو سیاستہ سے لیں، جہاں سے لیں، وہ آپ کو یہ ملے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اے میرے ملائکہ، جنت کے دروازوں کی چابیاں، تمام بزرگی کی چابیاں، تمام قیامت کے دن کی کرامت کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جسے چاہیں گے جنت میں جاتا ہوگا، اور جسے روکیں گے نہیں جا سکے گا۔ بولو، ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسے چاہیں گے وہ جائے گا، اور جسے آپ روکیں گے وہ نہیں جا سکے گا۔ معراج شریف پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب مجھے لے کر جایا گیا اس شب اسرا پر، دیکھیں، توجہ کریں، تو آسمان کی طرف جب بلند ہوئے تو آسمان کا دروازہ آیا تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ ذرا غور کریں، دروازہ بند تھا۔ جبرائیل امین نے کھٹکھٹایا تو آواز آئی، کون؟ اب یہاں پر غور کریں، بھیجا کس نے لینے کے لیے؟ اللہ نے، اور جو ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی بھیجا ہوا فرشتہ ہے نا۔
اور جب جاتے ہیں تو دروازہ بند ہے۔ کھٹکھٹایا، آگے سے دروغہ جو تھا چوکیدار، اس نے آواز دی، کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دروازہ کھولا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جب تک میرا محمد نہ آوے دروازہ نہ کھولے۔ جبرائیل گیا تھے نا لین، جب تک وہ میرا محبوب نہ آوے دروازہ۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن بھی یہی فضیلت و یہی مرتبہ عطا ہوگا۔ جنتی، بڑے بڑے زاہد و عابد، عبادت گزار، پرہیزگار، زہد و ورع کی کیفیات میں زندگی بسر کرنے والے اللہ کے ذاکر بندے، صالح بندے، صالحین، کاملین، عارفین، زاہدین، عابدین، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مرتبے ہیں، بڑے بڑے مجاہد کھڑے ہوں گے اور جنت کا پروانہ لیے کھڑے ہوں گے، قطار میں کھڑے ہوں گے۔ انہیں ان کے اعمال صالحہ کے باعث کیا کیا جائے گا؟ نامہ اعمال کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ جنت کا پروانہ دے دیا۔ وہ جنت کا پروانہ لیے ہوئے دوڑیں گے جنت کی طرف، قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، جب دیکھیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ فرمایا اسی طرح جیسے معراج کی رات تھا، دروازہ بند ہوگا، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہوں گے بڑے بڑے اس کے اندر زہد و ورع والے اولیاء، صالحین، مجاہدین، شہداء ہوں گے۔ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اتنا ہی کہہ دے کہ جنت کا پروانہ ہے، اندر آندے ہو۔ خاموش کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اس مقام پر میں آؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا، وہ اسی طرح فرشتہ دروازہ کھولے گا اور عرض کرے گا، یا رسول اللہ، سانو حکم سی اور میرا حبیب محمد مصطفیٰ جب تک نہ آ جائے دروازہ نہیں کھولے۔ کوئی مجاہد ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ولی ہے، کامل ہے، زہد و ورع کی کیفیات والا ہے، بولو کوئی بھی ہے، مانا ان کے اعمال اچھے تھے، میں نے قبول کیے، جنت کا پروانہ دیا، جب تک چابیاں جو سونے نے دیتی ہیں نا، جس سے سونا چاہے گا وہی داخل ہوگا۔ اعمال صالحہ کسی کام آئے؟ نسبت مصطفیٰ کے بغیر، بولو تو صحیح، محبت مصطفیٰ کے بغیر، تعلق مصطفیٰ کے بغیر اعمال کام آئے؟ ان پر قبولیت کے بعد ملا ہوا پروانہ کام آیا؟ تو جب کام ہی نسبت نے آنا ہے تو پھر نماز بھی پڑھیں تو حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھیں۔ آپ کی ایسی نماز جو حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھی ہوگی، وہ 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ایک سجدہ ہے، کیونکہ اس سجدے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کا عشق، تعظیم و تکریم ہے۔ وہ سجدہ خالی تھوڑی ہے، وہ حضور کا ادب لیے ہوئے ہے، وہ تو قبول ہی قبول ہے، سب پر بھاری ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اسے وہ کھڑے ہوں گے اور کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی، میں آؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھولا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا جائے گا کہ حکم تھا جب تک آپ نہ آ جائیں دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ آپ کی فضیلت، آپ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ آپ کی کوئی مثل ہے؟ بولو، آپ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں، آپ کے گھرانے کی کوئی مثل، آپ کی مثل ہونا تو دور، آپ کے گھرانے کی مثل ہونا تو دور، اور رب کو تو ایسا لقب بھی پسند نہیں جس میں مثلیت ہو۔ ذرا غور کریں اس بات پر، یہ میں نے جو بات کی ہے، رب کو تو ایسے الفاظ کا چناؤ بھی پسند نہیں جن میں مثلیت ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ مومنین پر سلامتی نازل کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے، اور لوگوں خبردار، یہ میرا نبی اور رسول ہے، تم میں سے کسی کے والد، یہ آیت سنی ہے؟ اور بولو، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، خبردار یہ میرا حبیب ہے،
یہ تم میں سے کسی کا والد نہیں ہے، خبردار کوئی اسے والد نہ کہے، یہ تو فقط میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر ذرا توجہ کریں، غور کریں، جو آپ کی ازواج ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ازواج رسول، قاری صاحب، ازواج رسول جو ہیں وہ امت کی والدہ ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہیں کہ نہیں؟ والدہ ہیں نا؟ تو جب ازواج رسول والدہ ہیں، ڈرتے ڈرتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ کی ازواج پاک والدہ ہیں تو آپ کا والد ہونا گوارا کیوں نہیں؟ علم تو یہی کہتا ہے نا کہ ازواج جب والدہ ہیں امت کی تو آپ والد ہونے چاہیے کہ نہیں؟ مگر رب کائنات نے فرمایا خبردار اس سمت تکنا بھی نہ، خبردار یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے، یہ فقط میرا محبوب ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ خبردار کیوں کہا؟ روک کیوں دیا؟ ذرا اس کیفیت پر، اس کے وارد ہونے پر غور کرو۔ اس لیے روکا کہ آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں والد بھی ہے، دادا بھی ہے کہ نہیں؟ رب نے فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ ایسا لقب جو تم میں سے ہر کسی کے گھر میں استعمال ہوتا ہے تم اسے میرے مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، بارہ بچوں کے جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ تو فرمایا کہ مجھے لقب بھی ایسا گوارا نہیں جس میں مثلیت ہو، تو آپ کی مثل کیسے ہو سکتی؟ اور رب کو تو لقب بھی ایسا گوارا وہ تو نہیں ہے جس میں آپ کے ساتھ مثلیت کا عنصر پایا جائے۔ اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے کب نوازا؟ سوال بڑا ڈاڈا ہے، آپ کو نبوت کب عطا کی؟ اب وہ جو ساری کائنات کو کھنگالا اور کھنگالنے کے بعد جو سب سے اونچا رتبہ ملا وہ کون سا بنا؟ نبی اور رسول کا۔ ایسا ہی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ 5 رسولوں کا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور پھر فرمایا کل انبیاء میں سب اونچے ہیں، ساری کائنات سے سارے انبیاء اونچے ہیں، اور سارے انبیاء میں یہ 5 رسول اونچے ہیں، اور ان 5 میں سب سے اونچا میرا رتبہ۔ تو وہ سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے کب نوازا؟ یہ شرف کب عطا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اب ہر نبی، حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا ہر نبی اپنے پہلے دن سے نبی بن کر آیا، ہر نبی پہلے دن سے نبی بن کر آیا۔ اے میرے صحابی،
میں اس وقت بھی نبی اور رسول تھا جب ابھی سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور جو مٹی ان کا خمیر تھا ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا۔ اس وقت بھی میں نبی اور رسول تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عظمت تو دیکھو کیسی عطا کی، نبوت سے نوازا سب سے پہلے، تو گویا اولین میں بھی آپ کی کوئی مثل نہیں ہے، اور بعثت سے نوازا سب سے آخر میں، آخرین میں بھی آپ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ جملہ اولین و آخرین میں وجود مصطفیٰ کا کوئی ثانی آپ کو بے مثل بے نظیر بنایا۔ آپ اول بھی ہیں، میں کہتا ہوں نا شروع میں، ہر خطاب کے شروع میں یہ الفاظ بولو، کہتا ہوں کہ آپ اول بھی ہیں، اول میں بھی ایسے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ملتی، آپ آخر بھی ہیں، آخر میں بھی ایسے ہیں کہ کوئی مثل آپ کی ملتی۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی و رسول تھا جب ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد خاکی جو تھا، بشری وجود بھی ابھی بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی اور رسول تھا۔ اب اس کی دلیل یہ تو آپ کا فرمان آ گیا نا، اب اللہ کا فرمان بھی سن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور اس وحی کے اندر جو پیغام دیا وہ کیا؟ اے عیسیٰ، میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا، ان پر ایمان لے آنا، اپنی قوم کو یہ ہدایت فرما دیں کہ میرا حبیب جب تم میں آ جائے تو پھر بس کیا کرنا، ان پر ایمان لینا۔ اگلی بات جو میں نے بتانی مقصود تھی وہ کیا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ اے عیسیٰ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ میں نے جب اپنا عرش بنایا، اب آپ مجھے یہاں بتائیں عرش کب بنا تھا؟ سب سے پہلے بنا تھا، عرش و کرسی بنائی نا پہلے، تو سب سے پہلے یعنی ساری عالم اجسام والے بھی نہیں تھے، عالم جن بھی نہیں تھے، عالم ملائک بھی نہیں تھا، یہ قرآن بھی نہیں تھا، یہ مشرق مغرب کوئی شے بھی عالم بست و بالا میں تھی ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ عرش بنایا۔ اے عیسیٰ، جب میں نے اپنا عرش بنایا تو اس میں جنبش آ گئی، وہ کانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ کانپنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کانپتا ہے، میں نے اسی لمحے اس پر اپنے حبیب پاک کا نام لکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی برکت سے وہ ٹھہر گیا۔ بات کو سمجھیں؟ یہاں پر جو بڑے اہل معرفت موجود ہیں، میرے مرشد پاک کے غلام، وہ بات سمجھ جائیں گے، جب کسی شے کو ٹھہرانے والا ولی کامل ہو، یہ بہت بڑا کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو، جب کسی شے کو ٹھہرانا ہو تو حضور کی رسالت کو دل سے ضرب لگا دو، ٹھہر جائے گی۔ بس ولی کامل جیسا دل ہونا چاہیے، جس بھی شے کو چلتے ہوئے گرتے پانی کو بھی خدا کی عزت کی قسم حضور کی رسالت کی ضرب لگاؤ گے وہ بھی ٹھہر جائے گا۔ اہل معرفت و حق میری بات کو سمجھ جائیں گے، میں یہ کس مقام کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ ٹھہر گیا۔ اب عرش کب بنا؟ سب سے پہلے فرمایا اس وقت جب سب سے پہلے کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے عرش بنایا، اس عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ لکھا تھا۔ پوچھتے ہو نا کہ آپ مجھے نبوت سے کب نوازا؟ میں اس وقت بھی رسول تھا تو لکھا نا۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام نے طویل عرصہ گریہوزاری کی، اور حدیث پاک کے اندر ہے طویل عرصہ گریہوزاری کرنے کے بعد
ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، بخش دے، میری توبہ قبول کر لے محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسا کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا، صدقہ طلب کیا، اللہ پاک نے جواب میں فرمایا، اے آدم اب تو تجھے بخش ہی دوں گا، تو بخشنا پینا ہے، مگر مجھے بتا تجھے میرے محمد کا پتہ کس نے بتایا؟ یہ تیسری دلیل دے رہا ہوں میں اس بات کی کہ میں اس وقت بھی نبی اور رسول تھا۔ عرض کرنے لگے، پروردگار عالم جب تو نے مجھے جنت میں داخل فرمایا، میں نے جنت کے دروازوں پر، تالوں پر، درختوں پر، ہر ٹہنی پر، ہر پتے پر، حتیٰ کہ تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس کے پائے مبارک پر لکھا پایا محمد رسول اللہ۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا یہ کوئی بڑی تیری محبوب ترین ہستی ہے جس کا نام ہے نامی تو نے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ اس بات کی تصدیق ہے جو وہی فرمائی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام، اضطراب آیا، جنبش آئی، میں نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ وہ لکھیا سی تے آدم نے پڑھیا نا السلام۔ جواب میں فرمایا، آدم مجھے میری عزت کی قسم، یہ میرا حبیب ہے، اگر میں اسے نہ بنانا ہوتا تو پھر تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آپ جیسا اس کل کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، آپ کے علم جیسی کسی نبی کے رسول کی علم کی وسعت نہیں۔ آپ کی مثل ڈھونڈتے ہو، آپ کے گھرانے کی مثل ڈھونڈتے ہو، اور آپ کے گھرانے کی مثل کیا ڈھونڈو گے؟ آپ کی مثل کیا ڈھونڈو گے؟ آپ کے تو علم کی کمالات کی بھی مثل نہیں ملتی۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے 6864، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علم مصطفیٰ بتا رہا ہوں، اس کی وسعت بتا رہا ہوں۔ آپ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی آغوش غلامی میں ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما، اور ممبر پر تشریف ہو کر آپ نے خطاب فرمایا۔ کیا کیا؟ خطاب فرمایا، اور اول سے لے کر آخر تک یہ دو کونے ہیں، ما کان ما یکون، بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کائنات کے دو کونے ہیں، ما کان جہاں سے ابتدا ہوئی، ما یکون جہاں انتہا ہوئی۔ فرمایا ما کانا سے شروع کیا اور ما یکون تک، قیامت تک آپ نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اکثر آپ ایسا کیا کرتے تھے، ہمارا جتنا حافظہ ہوتا ہم یاد کر لیتے، وہ ہمارا علم بن جاتا، اور جو بھول جاتے بس پھر بھول جاتے۔ آپ کا جو علم کا سمندر تھا، جوش میں تھا، فرما دی ساری باتیں اپنے ممبر پاک پر شروع سے لے کر بولو کہاں تک بتائی؟ آخر تک۔ فرمایا آخر تک نہیں، اس سے بھی آگے قیامت کے دن کی بھی، اور حتیٰ کہ جنتیوں کو ہم نے آپ کے کلام پاک میں خطاب میں دیکھا کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اوتھے تک دی خبریں دیتی ہیں۔ یہاں سے آپ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے علم کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، فقط اس کے جس کا علم آپ سے زیادہ ہو، وہ تو فقط ایک ہی ذات ہے، رب کائنات۔ تو آپ کے علم کا تو کوئی، آپ کے علم کی وسعت تو ایسی ہے کہ ما کان ما یکون بھی اس سے بھی ماورا ہے، اس سے بھی بلند۔ یہ سارا کچھ بھی
آپ کے علم کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا سارا کچھ بتا دیا، اب یہ واقعہ سن لیں وارد کیسے ہوا، آپ نے سارا کچھ کیوں بتایا؟ منافق ہوتے ہیں نا بیچ میں، بولو، کچھ منافقین تھے، نفاق تھا جن کے قلب کے اندر، انہوں نے زبان درازی کی، سرگوشی کی، آپ کے علم کے اندر گستاخی کی۔ آپ کے کان مبارک پر بات پڑ گئی، جب آپ نے سنا آپ جوش میں آ گئے، اور وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ بیان فرمایا، اور فرمانے کے بعد کہتے رہے، بارہا کہتے رہے، آج پوچھو مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں ہر بات بتا دوں۔ میرے علم کی بات کرنے والوں، میرے علم کی وسعت کو ناپنے والوں، پیمانہ دینے والوں، آج پوچھو مجھ سے کوئی، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہا کہتے رہے پوچھو 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 مجھ سے، بار بار فرماتے رہے پوچھو، ہے کوئی پوچھنے والا مجھ سے، میں آج یہاں کھڑے کھڑے اسے جو پوچھے گا بتا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ اب جب دیکھا کہ آپ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے، سارے صحابہ کرام نے کان کھڑے کیے اور توجہ کی، کہا آج کام بن جائے گا۔ سب نے اپنے اپنے مسئلے جو تھے سامنے رکھے کہ آج حل کروا لیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وارد کس کیفیت میں ہوا ہے، اس واقعے کی بنیاد کیا تھی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک جملہ ایک لفظ بھی حدیث پاک سے باہر نہیں، اللہ کے فضل سے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمانے لگے تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں وسعت علم کی، ذرا وسعت تو دیکھیں حضور کے علم کی، کہ ابھی وہ زندہ بیٹھا ہے، مرا نہیں، اور فرما رہے ہیں تیری آخیر کیا ہوگی، اس کی آخیر سے سونا واقف ہے۔ ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا میرے حسب کے بارے میں یا رسول اللہ بتائیں، میرا باپ کون تھا، دادا کون تھا؟ آپ فرمانے لگے تو فلاں فلاں کا بیٹا فلاں۔ اب بتاؤ مجھے کون بی بی کس خاون کے ساتھ، کس بندے کے ساتھ سوئی ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے، غیوب کی بات ہے، بولو، غیوب کی بات ہے۔ کون حرام کا لطفہ ہے، یہ تو غیوب کی بات ہے۔ سونے نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے بعد تیرے حسب و نسب کا۔ یہ آپ کی میرے علم کی وسعت کو پوچھتے ہو؟ اور کوئی ہے پوچھے مجھ سے کوئی پوچھنے والا؟ کہتے جب جوش میں تھا حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور جھک کر قدموں کا بوسہ لیا اور کہا آقا معاف فرما۔ غلطی کی تھی کسی اور نے، بات سمجھ آئی؟ سرگوشی کسی اور نے، معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ معاف فرما۔ یہ آپ کے علم کی وسعت۔ اب مجھے بتائیں یہ علم کون سا تھا؟ اس پہ بھی نقطہ نکالیں نا اس کے اندر سے۔ ولی کامل کی پہچان ہی یہ ہے، وہ بات کرے تو اس میں بھی بہت سے نقطے ہوں، اور ہر نقطے کے ساتھ ایک چشمہ جاری ہو۔ اس میں نقطہ نکالیں کہ وہ کون سا علم تھا۔ قیامت تک یاجوج ماجوج نے آنا، آپ نے بتایا، بولو، دجال کا بتایا،
قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بتایا، آپ کی بعثت سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بتایا. بتاؤ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں ہیں؟ کوئی آیت لاؤ نا، کوئی آیت پیش کرو مجھے. جو کچھ آپ نے فرماتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے شروع سے لے کر ما کان ما یکون تک جو فرمایا، قیامت کے دن تک جو فرمایا، یہ ساری جو چیزیں ہمیں آپ نے جس سے آشکار ہم پر کی ہیں یہ قرآن پاک میں ہے؟ بتاؤ. تو پھر ثابت ہوا کہ آپ کا مبدا فقط قرآن نہیں تھا، اس سے ہٹ کر بھی وہی آتی تھی، اور وہ وہی خفی تھی جو حدیث بن گئی، سنت بن گئی. فقط مبدا قرآن، اس کی روشنی میں، اس کی نص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پھر پوچھا گیا کہ میں ہر نبی سے افضل کیسے ہوں؟ جو ابتدا میں ایک موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا کہ میرے آقا جیسا کوئی کیوں نہیں ہے. بولو کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ہر نبی، حدیث پاک میں، ہر نبی ایک خاص قوم، خاص زمانے کے لیے نبی بن کر آتا تھا. بات سمجھا؟ یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہم نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ہر قوم کی طرف ڈر سنانے والا بھیجا، نذیر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. اب فرمایا کہ ہر نبی ایک مخصوص لوگوں کے طبقے کے لیے، مخصوص خطے کے لیے، مخصوص ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آتا. جب ان کا پردہ فرماتے تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا. مگر فرمایا میں کل بنی نو انسان کا نبی، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کل نسل آدم کا نبی بنایا، نبوت سے نوازا. ہر نبی اپنے پہلے دن سے نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی دن بھی نہیں بنا تھا. ہر نبی اپنے پہلے دن سے نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب دن بھی نہیں بنا تھا. تو فرمایا کہ میں، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا جو ہیں وہ جنات کے بھی نبی ہیں، جنات بھی آپ کے غلام، ملائک بھی آپ کے غلام، پورے کرۂ ارض پر بسنے والے انسان بھی آپ کے غلام، حیوان بھی آپ کے غلام. اب یہ جو حیوان آپ کے غلام ہیں، جو بھی حیوان آپ کی بارگاہ میں آتا چہرہ مصطفیٰ کو تکتا سجدہ ریز ہو جاتا. اونٹ آتے آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، بکریاں آتی آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی. جس جانور کا سامنا وجود مصطفیٰ سے ہوتا وہ سجدے میں گر پڑتا. یہ منظر دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ ساڈا حق تواڈے تے زیادہ ہے، اجازت دو اسی تانوں سجدہ کریے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، پانی آپ کو دیکھ کر ٹھہر جاتا ہے، ہر شے آپ کے قدموں تلے آ جاتی ہے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. فرمایا خبردار، میری شریعت کے اندر انسان کو دوسرے میں سجدہ چاہیے. تو اس سے پتہ چلا پوری خالقیت کے اندر اس کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے تھل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی چادر اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر. آپ کی نبوت و رسالت کی وسعت یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن بھی میری ہی نبوت و رسالت کے جھنڈے لگے ہوں گے. قیامت کے دن بھی بولو سب کچھ ختم ہو گیا، فرمایا اس روز بھی میری نبوت و رسالت. حکم ہوگا ساری بزرگیاں میرے مصطفیٰ کی، سارے خزانوں کی چابیاں میرے مصطفیٰ کی، قیامت کی کرامت بھی میرے مصطفیٰ کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب خاموش ہو جائیں، آج ایک ہی ہستی بولے گی اور وہ میرا محبوب. پھر فرمایا کہ
یہ ساری فضیلتوں سے اللہ پاک جب مجھے فضائل و برکات سے نواز دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 71 آیت میں ایک روایت کے اندر آتا ہے 70,000 ملائکہ کا جھرمٹ ہوگا جو غلمان بن کر، خادم بن کر میرے گرد طواف کرتے ہوں گے قیامت۔ 70,000 ملائکہ۔ اور بولو میرے مصطفیٰ جیسا کون ہے؟ آپ کے گھرانے جیسا کون ہے؟ اور کون ہے آپ کے خاندان جیسا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ سارے فضائل و برکات عطا ہوں گے، اور پھر 70,000 ملائکہ خادم بن کر میرا طواف کرتے ہوں گے، جدھر جاؤں گا 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں جاتا ہوں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا یہ مقام محمود کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ مقام محمود کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان سجا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب عرش کے ساتھ ایک کرسی رکھی جائے گی اور اس پر میں بیٹھوں گا۔ میرے بیٹھنے کے لیے ذرا غور کریں، مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ دائیں جانب ایک کرسی رکھی جائے گی میرے لیے، میں یہ مقام محمود ہے۔ اب اگلی بات بھی سن لیں، جب پوچھا غلاموں نے بھی کیا ہے، پتہ چل گیا کیا ہے، آگے آپ نے خود شفقت فرماتے ہوئے فرما دیا مگر میں اس پر بیٹھوں گا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے رکھی جائے گی، اتنی تعظیم و تکریم سے آپ کو نوازا جائے گا، آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ میرا کوئی غلام رہ نہ جائے، جب تک سب کو۔ وہ کرسی کس نے رکھی؟ ذرا ضد تو دیکھو، کرسی کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ آ سونیا بیٹھ، باری تعالیٰ پہلے میری امت کو بخش۔ دیکھو بدبخت نہیں ہم اگر آپ پر درود نہ پڑے، آپ کی محبت ہمارے سینوں میں نہ ہو تو ہم جیسا بدبخت ہو۔ اتنی محبت اتنی شفقت امت سے فرمائی، میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک میرا آخری امتی غلام بھی جنت میں چلا۔ فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جسے جہنم کا پروانہ دیا ہوگا، جہنم میں فرشتے پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، تو اس کا سامنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا، وہ پکار اٹھے گا یا رسول اللہ بچا لیجیے۔ فرمایا رب نے پکڑا تھا، جہنم کا فیصلہ صادر فرما دیا، فرشتہ اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے، سونا کیا کرے گا؟ جب وہ عرض کرے گا تو فرمایا حضور اس کو لے کر جنت میں داخل۔ وہ جو فرمایا نا ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہ یہی ہے کہ سونیا میں شفاعت بخشش اتنی عام کرتا چلا جاؤں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں امت کو بخشتا جاؤں۔ یہ اس آیت کریمہ کا وارد ہونے کی حقیقت بتائی۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ، اور حضور جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، آپ جیسی عظمت والا منہ ہے، آپ جیسا علم کسی کو نصیب ہے، آپ جیسی وسعت کسی کو نصیب ہے۔ یہ تو ہماری خوش بختی ہے، ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اور یہ ہم اپنی جہت سے سوچتے ہیں نا کہ ایسا نبی عطا فرمایا، اور رب نے خود کہہ دیا لوگو سن لو جان لو میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنا حبیب تجھے عطا کر، تمہاری جانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا کر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان
عظیم ہے۔ اب آخر پر ایک مختصر سی، یہ جو آپ کا ایک ہجوم یہاں جمع ہے، میں نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ میں آج اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، یاد ہے کہ بھول گئے؟ وہ بات میں آخر میں لے آیا۔ وہ راز کیا ہے؟ آپ کا یہاں آنا، اس ولی کامل کے در پر آنا، جمع ہونا، حضور پر درود پڑھنا، ثنا خوانی مصطفیٰ کرنا، سننا، سنانا، یہ سارے معمولات جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، آپ کی امت پر، غلاموں پر شفقت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ ہی کا در حقیقت تصرف ہے۔ یہ ساڈا کمال ہے، یہ آپ ہی کا تصرف ہے۔ کیسے آپ کا تصرف ہے؟ نگاہ مصطفیٰ جس جگہ پڑ جاتی ہے، غلام کھچے کھچے وہاں آ کر میلاد سجا لے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر ہے اس سونے کے۔ یہ تو ہے بھی مسجد قندیل والی، اور بولو یہ تو ہے بھی مسجد وہ جہاں سونا خود تشریف لائے۔ فرمایا جہاں میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے، بس پھر غلام ایسے جھومتے ہوئے کھچتے کھچتے اس مقام خاص پر آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا میلاد سجا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ساڈے مرشد پاک کے اس آستانے پر حضور کی خاص توجہ ہے، خاص کرم ہے، خاص فضل ہے۔ میں اسی ضمن میں یہ بات کرتا چلا جاؤں، بڑی دفعہ کوشش کی کہ یہاں جگہ تھوڑی تنگ ہو جاتی ہے، باہر کھلے میں کر لیا جائے، بڑی دفعہ کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ غلاموں کو وہاں اکٹھا کرنے کی کوشش بڑی دفعہ کی کہ کھلی فضا میں بیٹھا جائے، مگر ہر بار ناکام رہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ ادھر خاص وہ دربار شریف اور یہ مسجد، یہ اس کا جو احاطہ ہے، ادھر خاص توجہ مصطفیٰ عظیم۔ تو غلام جہاں آتے ہیں، جہاں توجہ مصطفیٰ ہو، نگاہ مصطفیٰ ہو، غلام وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ابتدا میں قاری شاہد صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ورد کر رہے تھے، سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارا کہ نہیں؟ ذرا یہ بھی سن لیں کہ آپ کی اس پکار اور جو ایک دھوم آپ نے مچائی اللہ کے ذکر کی، اس پورے خطے کے اندر جو دھوم مچی اس کے اطراف و اکناف پر، وہ دھوم کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ زمین پر میرے ذکر کی، میرے نام کی دھوم مچاتا ہے، جیسے آپ نے مچائی ہے، بولو مچائی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اے میرے حبیب، جو بندہ ایسا کرتا ہے نا، زمین پر میرے نام کی دھوم مچاتا ہے، میں اپنے عرش پر اس بندے کے نام کی دھوم مچاتا ہوں۔ ثابت ہوا آپ کے فرمان عالی شان سے، آپ کا یہاں آنا، حضور کی محفل سجانا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس سے ملا کیا ہے؟ آپ کے نام کی دھوم اللہ نے اپنے عرش پر۔ آپ دھوم نیچے مناتے تھے، رب دھوم اوپر مناتا۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور مقام کی بات بولو کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش بختی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے صالحین جیسا پاک پاکیزہ نفس عطا فرما، اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے صالحین جیسا ذاکر دل قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارا یہاں آنا، اپنے مرشد پاک کے عرس کو منانا، تیرے مصطفیٰ کی میلاد کی مجلس کو منانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی دلی جائز حاجات کو یہاں سے جدا ہونے سے پہلے پوری فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تیرے مصطفیٰ کے میلاد کے واسطے آئے ہیں، اس محبت کو لیے ہوئے آئے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے اس چار دیواری کے اندر آنے والے ہر فرد کی یہاں سے جدا ہونے سے پہلے بخشش فرما دے۔ اے اللہ اس آستانے کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں میں خیر فرما۔ اے اللہ میں آخر پر کلی بات کرتا ہوں، پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل امت کی بخشش فرما، آپ کی کل امت پر خیر فرما دے، آپ کی کل امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی، قربت خاص، کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔